کیا شیطان واقعی آپ کی تقدیر بگاڑ سکتا ہے؟ کیا وہ آپ کا سکون، رزق، عبادت اور ایمان سب کچھ چھین سکتا ہے؟ جی ہاں، اسے سب کچھ کرنے کی طاقت ہے، بشرط کہ آپ خود اسے اجازت دیں۔ شیطان آپ سے دولت، سکون، عزت، حتیٰ کہ آپ کا ایمان بھی چھین سکتا ہے اگر آپ استغفار چھوڑ دیں، مگر اگر آپ سچے دل سے روزانہ استغفار کرتے رہیں، چاہے جتنے بھی گناہ کر بیٹھیں، تو وہ آپ کو کبھی نہیں ہرا سکتا۔ استغفار کے ساتھ آپ ہمیشہ بازی پلٹ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رات کو سونے سے پہلے صرف 10 بار استغفر اللہ یعنی استغفر اللہ پڑھنے کی حیران کن معجزات کیا ہیں؟ استغفار سے ماضی کے گناہوں کو مٹایا جانا ممکن ہے۔ کون سی احادیث ہے جو اس بات کی ضمانت دیتی ہے کہ شیطان آپ سے سب کچھ چھین سکتا ہے؟ اگر آپ کی زبان پر استغفار جم جائے تو کیا وہ ہار جاتا ہے؟ کیا استغفار شیطان کے تمام حملوں کا توڑ ہے؟ اندھیری رات ہو، راستہ دکھائی نہ دے رہا ہو، ہر در بند ہو، دعا بھی سست لگے اور امید دم توڑ رہی ہو، ایسے میں اگر کوئی عمل ہے جو دروازے کو کھول دے، تقدیر کے زنگ آلود قفلوں کو توڑ دے، تو وہ استغفار ہے۔ جی ہاں، دل سے نکالا ہوا، آنکھوں سے بہتا ہوا سچا توبہ پر مبنی استغفار۔ ایک دن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں شیطان کو دیکھا جو کہہ رہا تھا، اے احمد، تو مجھے ہرا چکا ہے۔ امام صاحب نے پوچھا، کیسے؟ کہا، جب میں نے تجھے دنیا کے مال و دولت سے بہکایا تو تو نے استغفار کہا، جب میں نے تجھے غصہ دلایا تو تو نے استغفار کیا، جب میں نے تجھے ریاکاری کی طرف بلایا تو تو نے استغفار کیا، تو ہر بار استغفار کر کے میری ساری محنت ضائع کر دیتا ہے۔ استغفار محض الفاظ نہیں، یہ ایک روحانی کنجی ہے جو انسان کے بند قسمتوں کے زنگ آلود تالے کھولتی ہے۔ جب زمین پر مشکلات چھا جائیں، دعائیں لوٹنے لگیں اور قسمت جیسے روٹھ جائے، تب استغفار وہ در ہے جس سے امیدوں کا سورج طلوع ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام کی زبان سے فرمایا گیا، یعنی اپنے رب سے معافی مانگو، وہ بہت بخشنے والا ہے اور تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا۔ استغفار آسمان کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے، مایوسی کو امید میں بدل دیتا ہے، اندھیرے دلوں میں امان کی روشنی بھر دیتا ہے۔ بزرگوں نے فرمایا، جب کوئی راستہ سمجھ نہ آئے تو استغفار کرو، وہ تمہیں راستہ دکھائے گا جو تم نے سوچ بھی نہیں ہوگا۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا، استغفار چراغ ہے، جتنا جلاتے جاؤ تاریکی ہٹتی جائے گی، لہٰذا استغفار صرف گناہوں کی معافی نہیں، یہ بند رزق، ٹوٹے دل اور رکی ہوئی تقدیر کا راز بھی ہے۔ یہی وہ کنجی ہے جس سے آسمان مہربان ہو جاتا ہے اور زمین آسانیوں سے بھر جاتی ہے۔ محترم ناظرین، استغفار وہ عظیم الشان عمل ہے جو نہ صرف حال کو سنوارتا ہے بلکہ ماضی کے گناہوں کا کالک بھی مٹا دیتا ہے۔ یہ صرف الفاظ کا تکرار نہیں بلکہ بندے کے دل سے نکلنے والی وہ فریاد ہے جو سیدھی عرش تک پہنچتی ہے اور اللہ کے رحم و کرم کو حرکت میں لے آتی ہے۔ استغفار کا مطلب صرف معاف کر دے کہنا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک بندے کا مکمل جھکاؤ، شرمندگی، ندامت اور آئندہ باز رہنے کا پختہ عہد ہوتا ہے۔ یہ توبہ کی بنیاد ہے اور توبہ ہی وہی عمل ہے جس کی بدولت ماضی کا ہر دھندلا صفحہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ایک صاف کر دیتا ہے، گویا بے گناہ ہوا ہی نہ ہو۔ قرآن مجید میں استغفار اور گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اور جو شخص کوئی برائی کرے یا اپنے نفس پر ظلم کرے پھر اللہ اسے بخشش مانگے تو وہ اللہ کو بے حد بخشنے والا، رحم کرنے والا پائے گا۔ یہ آیت سراسر امید کی روشنی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود اعلان فرما رہے ہیں، اگر بندہ سچے دل سے توبہ کرے اور استغفار کرے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، جب تک تو مجھ سے دعا کرتا رہے گا، مجھ سے امید رکھے گا، میں تجھے بخشتا رہوں گا، خاطر گناہ آسمان تک کیوں نہ پہنچ جائیں۔ یہ حدیث واضح طور پر اس بات کی ضمانت دیتی ہے کہ ماضی کے بڑے بڑے گناہ بھی اللہ تعالیٰ استغفار کے ذریعے معاف فرما دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کرے اور پھر کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جس دروازے سے چاہے داخل ہو۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ اگر اس کے بعد اللہ کہے تو اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، اگر میں
ایک پاؤں جنت میں ہو اور دوسرا باہر تو میں پھر بھی اللہ کے عذاب سے ڈروں گا اور اس سے معافی مانگوں گا۔ حضرت علی کا قول ہے، تعجب ہے اس شخص پر جو گناہ کرتا ہے اور استغفار نہیں کرتا، حالانکہ اللہ نے نجات کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، استغفار جادو نہیں مگر اس کی تاثیر جادو سے بھی بڑھ کر ہے۔ یہ دلوں کے زنگ کو مٹاتا ہے اور قسمتوں کو بدل دیتا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، بعض اوقات ایک سچی توبہ وہ مقام دلاتی ہے جو برسوں کی عبادت سے بھی حاصل نہیں ہوتا۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں، جو استغفار میں دوام پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت کا دروازہ کھول دیتا ہے، اور جس پر رحمت آ جائے اس کا ماضی بھی پاک، حال بھی روشن اور مستقبل بھی نجات یافتہ ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، اب ہم بات کر لیتے ہیں رات کو سونے سے پہلے صرف 10 بار استغفر اللہ پڑھنے کے حیران کن معجزات میں پہلا معجزہ، دل کی گھٹن اور بے سکونی ختم ہو جاتی ہے، نیند راحت اور سکون والی بن جاتی ہے۔ اکثر لوگ بظاہر سب کچھ ہونے کے باوجود ایک انجان بے چینی، دل کی گھٹن اور نیند کی کمی کا شکار ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے استغفار کو لازم کر لیا اللہ تعالیٰ ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ اور ہر غم سے نجات عطا فرماتا ہے، اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو۔ رات کو صرف 10 بار استغفر اللہ کہنا انسان کے دل کو وہ پریشانیاں ختم کر دیتا ہے جو کسی کو نظر نہیں آتی مگر انسان کو اندر سے توڑ رہی ہوتی ہیں۔ یہ استغفار نیند کو راحت اور سکون کی راہوں کو تسکین میں بدل دیتا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے صرف 10 بار استغفر پڑھنے کے 2 حیران کن معجزات میں سے دوسرا معجزہ، دن بھر کے گناہوں کی معافی اور نئی صبح کا پاکیزہ آغاز۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ استغفار گنہگاروں کے لیے نجات کی کشتی ہے۔ جو دن بھر انجانے میں جو گناہ ہو گئے ان کا بوجھ دل اور روح پر ہوتا ہے۔ رات کو صرف 10 بار استغفار کرنے ایسے ہے جیسے اللہ کی دربار میں ہاتھ اٹھا کر کہہ دیا جائے، یا اللہ میں مانتا ہوں میں تھک چکا ہوں، مجھے معاف فرما دے۔ اور اللہ وعدہ فرماتا ہے، ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ 10 استغفار نہ صرف معافی دلاتے ہیں بلکہ اگلے دن کو برکت، پاکیزگی اور نور سے بھر دیتے ہیں۔ واقعہ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا، یہ مشہور بزرگ شروع میں ایک ڈاکو تھے۔ ایک رات وہ ایک دیوار پر چڑھے اور کسی قرآن پڑھنے والے کی زبان سے سنا، ترجمہ یعنی کیا ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کے ذکر کی طرف؟ وہ یہ سن کر کانپ اٹھے، زمین پر گرے اور روتے ہوئے استغفار کیا۔ پھر وہی فضیل بن عیاض دنیا کی عظیم اولیاء میں شمار ہوئے۔ ان کی سچی توبہ نے ماضی کی سیاہی کو ایسے پاک کیا کہ زمانہ آج تک ان کے ذکر سے منور ہوتا ہے۔ استغفار سے ماضی کے گناہ کیسے مٹتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ یعنی جو استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو صرف معاف ہی نہیں کرتا بلکہ ان کا کوئی اثر ہی باقی نہیں رہنے دیتا۔ نہ فرشتوں کی فہرست میں نہ اعمال نامے میں۔ استغفار تقدیر بدلنے والی چابی کیسے ہے؟ کیا صرف ماضی ہی نہیں بلکہ مستقبل بھی سنوار جا سکتا ہے؟ جی ہاں، یعنی اپنے رب سے استغفار کرو، وہ تمہیں خوب بارش دے گا، مال دے گا، اولاد دے گا۔ استغفار صرف گناہوں کو مٹانا نہیں بلکہ زندگی کی تعمیر نو کا آغاز ہے۔ محترم ناظرین، استغفار وہ روحانی عمل ہے جو انسان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے۔ یہ ماضی کی سیاہی کو مٹاتا ہے، حال کو پاک کرتا ہے، مستقبل کو روشن بناتا ہے۔ جو سچے دل سے استغفار کرتا ہے اس کے گناہ ایسے مٹا دیے جاتے ہیں جیسے وہ کبھی تھے ہی نہیں۔ کیا شیطان واقعی آپ کی تقدیر بگاڑ سکتا ہے؟ کیا وہ آپ کا سکون، رزق، عبادت اور ایمان سب چھین سکتا ہے؟ ہاں، سب کچھ کرنے کی طاقت رکھتا ہے بشرط کہ آپ خود اسے اجازت دے دیں۔ مگر اگر ایک چیز پر آپ جم جائیں، ایک ایسی ڈھال ہے جسے قرآن نے نجات کی کنجی کہا، احادیث نے روح کی صفائی اور گناہوں کے کفارے کا ذریعہ بتایا، اولیاء نے اسے شیطان کے تمام حملوں کا زوردار توڑ قرار دیا، پھر وہ بے بس، ناکام اور ذلیل ہو جاتا ہے۔ استغفار یہ ایسی تلوار ہے جو شیطان کے تمام وسوسوں کو چیر ڈالتی ہے، ایسا قلعہ ہے جس میں چھپ کر انسان شیطان کے لاکھوں حملوں سے بچ سکتا ہے۔ شیطان سب سے بڑی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ انسان کو گناہ کرنے پر اکسائے اور پھر اس پر قائم رہے اور کبھی معافی نہ مانگے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر انسان سچے دل سے استغفار کرے
تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے اور پھر وہ اسے دوبارہ پھانسنے کے قابل نہیں رہے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں اس کے لیے جو توبہ کرے، ایمان لائے، نیک عمل کرے اور ہدایت پر قائم رہے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ جو شخص توبہ کرے اس پر شیطان کی چالیں اثر نہیں کرتی۔ استغفار، ایمان اور عمل صالحہ انسان کو شیطانی پنجے سے نجات دلاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیطان انسان کے دل پر وسوسے ڈالتا ہے۔ جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، استغفار کرتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جب وہ اللہ تعالیٰ کو بھولتا ہے تو شیطان دوبارہ حملہ کرتا ہے۔ یعنی استغفار اور ذکر شیطان کی اصل موت ہے۔ وہ جیسے ہی دیکھتا ہے کہ بندہ استغفار میں مشغول ہے، وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی وار کامیاب نہیں ہوگا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے شیطان کے جھانسے میں آ کے جنت میں ممنوعات اور درخت کا پھل کھایا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین پر اتار دیا۔ مگر شیطان اور حضرت آدم علیہ السلام کا فرق کیا تھا؟ شیطان تکبر کیا، انکار کیا اور استغفار نہیں کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اعتراف کیا، شرمندگی اختیار کی اور استغفار کیا، اور بنا ظلمنا انفسنا لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ سورۃ اعراف۔ اس ایک استغفار نے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کی رحمت کا وارث بنا دیا اور شیطان لعنت کا شکار ہو گیا۔ شیطان کا پہلا وار گناہ کی طرف مائل کرنا ہوتا ہے اور دوسرا مایوسی کا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے اب تو گیا، اب اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا۔ اگر بندہ اس بات کو مان لے تو وہ استغفار چھوڑ دیتا ہے اور وہ مایوس ہو کر گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کے گناہ کرنے والے توبہ کریں، اور دن کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کے گناہ کرنے والے توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے کو بے تاب ہے۔ مایوسی صرف شیطان کا ہتھیار ہے۔ شیطان آپ کو وسوسہ دیتا ہے تو تم بہت گنہگار ہو، تمہارے اللہ کا وعدہ ہے بے شک اللہ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ جب بندہ استغفار کرتا ہے تو وہ شیطان کے اس نفسیانی حملے کو رد کرتا ہے اور روحانی طاقت حاصل کرتا ہے۔ امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ شیطان کا سب سے بڑا جال یہ ہے کہ وہ انسان کو اس کے گناہوں پر شرمندہ کر کے استغفار سے دور کر دے، حالانکہ شرمندگی تو استغفار کی بنیاد ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ جب تم استغفار کرتے ہو تو تم شیطان کے منہ پر تھپڑ مارتے ہو، کیونکہ وہ تمہیں گناہ پر قائم رکھنا چاہتا ہے اور تم اللہ سے رجوع کر کے اس کی چال کو ناکام بنا دیتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دن میں 100 بار استغفر اللہ کہتا ہے، اللہ اس کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں یا کثرت۔ استغفار انسان کے گرد ایسا نورانی حصار کھینچ دیتی ہے جس سے شیطان کے تیر واپس پلٹ جاتے ہیں۔ جب زمین سخت ہو جائے، آسمان بند ہو جائے، محنت رنگ نہ لائے اور زندگی تنگیوں میں گر جائے تو انسان فکر مند ہو جاتا ہے کہ آخر رزق کیوں نہیں آ رہا۔ ایسے میں قرآن مجید ایک عجیب راز کھلتا ہے، ایک ایسی کنجی جو ہر دروازے کو کھول سکتی ہے، ہر بد نصیب کو روشن کر سکتی ہے، اور وہ ہے استغفار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص استغفار کو اپنا معمول بنائے، اللہ تعالیٰ اسے ہر تنگی سے نجات اور ہر غم سے راحت دے گا، اور اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔ یہ حدیث استغفار کو رزق کے لیے جادوئی کنجی قرار دیتی ہے۔ یہ عمل صرف گناہوں کی معافی نہیں بلکہ آسمان سے برکتیں، زمین سے دولتیں اور دلوں میں سکون اتارتا ہے۔ بزرگانہ دین نے کہا، استغفار وہ بارش ہے جو دل و زمین اور نصیب کو سیراب کرتی ہے۔ بس جو رزق مانگتا ہے وہ استغفار کو لازم کرے۔ جب انسان کے دل پر مسلسل غم اور بے سکونی اور انجانی گھٹن کا سایہ چھا جائے، جب نہ نیند سکون دے، نہ باتیں دل بہلائے، نہ دولت راحت دے، تو سمجھ لیجئے کہ روح کو غذا نہیں مل رہی۔ روح کی سب سے بڑی غذا استغفار ہے۔ دل کا بوجھ، زندگی کی بے برکتی اور ہر سمت مایوسی، اکثر یہ سب اسی وقت پیدا ہوتا ہے جب بندہ اپنے گناہوں کا بوجھ دل میں لیے پھرتا ہے، اللہ سے رجوع نہیں کرتا۔ قرآن کہتا ہے، اللہ ان پر عذاب نہیں کرے گا جب تک وہ استغفار کرتے رہیں گے۔ یعنی استغفار صرف گناہوں کی معافی نہیں بلکہ یہ اللہ کی رحمت کو کھینچنے والا مقناطیس ہے۔ یہ روح کو سکون، دل کو ٹھنڈک اور زندگی کو برکت دیتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، میں اگر چاہوں کہ آسمان کے دروازے کھلیں اور زمین میرے قدموں تلے نرم ہو جائے
تو استغفار کو لازم کر لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن میں 70 سے زیادہ بار استغفار کرتے تھے، حالانکہ آپ معصوم تھے۔ یہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ دلوں کی سختی، بے سکونی اور بے برکتی کا حل کثرت استغفار میں چھپا ہے۔ جیسے جیسے زبان استغفر اللہ سے تر ہوتی ہے، ویسے ویسے دل کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے، سکون دل میں اترتا ہے اور زندگی میں نئی روشنی، نئی ہوا اور نئی برکت آتی ہے۔ استغفار دل کی وہ دوا ہے جو گھٹن کی امید میں لے کر آتی ہے، بے قراری کو قرار میں اور مایوسی کو یقین میں بدل دیتی ہے۔